الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان نور اللہ مرقدہ، میرے شیخ محبوب العلماء حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے حاصل کیے ہوئے کچھ اسباق میں سے کچھ سبق جو ہے کچھ الفاظ صاحب حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر یہ الفاظ ہم سب کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ ہم یہاں حاضر ہوئے قرآن کی نسبت سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ موصوف حضرت قاری مولانا زبیر احمد صاحب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس وقت ایک ادارہ چلانا، خاص کر کے دینی ادارہ چلانا، چھوٹے سے ایک مدرسے کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے عام لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کاوشیں قبول فرمائے، جتنی بھی منازل ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، سب حل فرمائے۔ اللہ کے فضل سے ہم یہاں اس مجلس میں تشریف فرما ہے تو کچھ ہم جاتے ہوئے لے کر جائیں۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم، محدثین قرآن کریم کے 5 حقوق لکھتے ہیں۔ پہلا حق قرآن کریم پر ایمان رکھنا، یا جن کا ایمان ہو وہ ایمان مضبوط ہو۔ دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اچھا، یہ حق اس کو کہتے ہیں جو ضروری ہے، کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو یوں سمجھے کہ فرض یا واجب کے درجے پر ہے، معاف نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کریم کے پہلے حق پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت نصیب فرمائے، ہمارا ایمان جو ہے استقامت ہو، اس میں مضبوط رہے، یہ ایمان ہمارا جو ہے خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، خاتمہ بالایمان ہو۔ دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا۔ چوتھا حق قرآن کریم پر عمل کرنا۔ پانچواں حق قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرنا، آگے پھیلانا، یا جو قرآنی مرکز ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت
یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے. گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، کلام الہی ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چاشنی رکھی ہے، حلاوت رکھی ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے. مخصوص نہیں ہے کہ صرف جو ہے رمضان میں تلاوت کرے اور صرف جو ہے حفاظ ہی پڑھے، صرف مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہو، ضروری نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے سارے مسائل ہمارے ساتھ ہیں. مسائل، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے. یہ تو آزمائش ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمائش کا زندگی کا حصہ ہے. کبھی مال کی آزمائش، کبھی اولاد کی آزمائش، کبھی کیا کبھی کیا، دین سے دوری، یہ بھی آزمائش. تو یہ آزمائش اور امتحانات سے ہماری حفاظت قرآن کریم، نماز سے، قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب دیکھیں صبر ہے اور قرآن کریم اور نماز. ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہماری زندگی کے ساتھ اٹھنا بچھونا ہے. یہ قرآن کریم کی تلاوت صرف علماء کے لیے، طلباء کے لیے، ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم ضابطہ حیات ہے. قرآن کریم زندگی کا مقصد ہے. اب زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت، ہماری جتنی بھی پریشانیاں، ان پریشانیوں کی صرف وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ہمیں مسائل میں جو ہے پھر راستہ نہیں ملتا. یہ بچے باتیں نہیں کر رہے، آپ لوگ آئے ہیں تو سنیں کچھ، ٹھیک ہے، باتیں نہیں کر رہے. تو قرآن کریم کی عظمت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے مختصر وقت ناممکن ہے. مختصر وقت میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنا. الغرض ہم اتنا سمجھ لیں کہ جس طریقے سے جسم کے لیے روح ضروری ہے، لازمی ہے، اسی طریقے سے قرآن ہمارے لیے لازمی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس دل میں ذکر نہیں ہے، جو دل ذکر سے خالی ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے، وہ جو ویران ہے، ویران گھر کی طرح ہے، قبرستان ہے. جس طریقے سے قبرستان میں خاموشی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج دنیا میں دل کا قرار، سکون لوگ کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دل کا سکون اللہ نے ذکر میں رکھا. اور ذکر کی سب سے پہلی چیز قرآن کریم. ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا. تو قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کا پہلا حق ہے کہ ہر وقت اس کی رمضان میں تلاوت کرے. اس کی الگ چاشنی، سکون ملتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے. بزرگوں کے، ہمارے سلف صالحین کے تجربات میں شامل، پریشانی ہو فوراً اللہ سے رجوع کرتے، کیونکہ ہمیں آپ علیہ السلام نے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو اللہ کے حوالے. جس طریقے سے گھر کا کوئی بڑا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ایک کو نصیحت کرتے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. بخاری میں ہے. تو امت مسلمہ کو اللہ کے حوالے. تو ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے تلاوت چھوڑی ہوئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اعمال صالحہ فرائض میں جو داخل ہے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ دیتے رہے، روزہ فرض ہے روزہ رکھتے رہے۔ اعمال صالحہ فرائض اور اعمال صالحہ غیر فرائض جو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار ہے، نوافل ہے، وہ بھی ادا کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے یہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کی اپنی بنائی ہوئی جنت جو انبیاء کے لیے، صدیقین کے لیے ہے، شہداء کے لیے۔ تو جنت الفردوس سے کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے ہٹائے نہیں جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں دنیا میں کہیں پلاٹنگ ہوتی ہے، ایک بندہ کوئی گھر خریدتا ہے، ویسے تو 99 سال کی ایگریمنٹ پہ خریدتا ہے، لیکن اس کو ڈر ہوتا ہے کیونکہ آج کل ایسے واقعات نظر آتے ہیں۔ تو جگہ کسی کو بیچی ہوئی ہے، فائل کسی اور کے پاس ہے۔ اب اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، حقوق کی ادائیگی کرتے رہے، فرائض کی ادائیگی کرتے رہے، تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اب دنیا میں تو ہم یہی دیکھتے ہوئے آ رہے نا کہ کوئی کسی جگہ مکان خریدتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو زندگی مرتے دم تک خطرہ لاحق ہے کہ کوئی دعوے دار نہ نکل آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت الفردوس ہے اس میں کوئی اور دعوے دار نکل آئے۔ تو اللہ نے فرما دیا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں اللہ کے مہمان ہوں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ 99 سال کا ایگریمنٹ نہیں ہے وہاں، اس بات کا خطرہ نہیں کہ 99 سال کے بعد، ویسے آپشنلی یہ اختیار ہوتا ہے کہ 99 سال کے بعد گورنمنٹ اس جگہ کو ختم کر دے، بالکل برابر کر دے، برابر کرنے کے بعد نئی پلاٹنگ کر کے کسی اور کو دے دے یا ان کو دوبارہ دے دے۔ لیکن یہاں جنت الفردوس جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، اس جگہ وہ جنت ہمارے نام، اس میں ہمارا بھی حصہ ہو، شرط یہ کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس میں سے وہ ہٹائے نہیں جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ، تو اس میں خصوصی چیز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جس طریقے سے الفاظ میں ہے تلاوت کرتے، اب یہ رمضان بھی قریب ہے، رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے، کم از کم ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے آدھا پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو 15 دن میں ایک ختم، ایک مہینے رمضان المبارک میں 2 ختم۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ دن میں ایک پارہ، کم سے کم ایک پارہ تلاوت کرے، یہ لازمی ہے، اپنے خلفاء کے لیے لازمی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم، ظاہر سی بات ہے، ہمارا جو دشمن ہے شیطان، ہمارا جو نفس ہے وہ ہم سے طاقت میں بہت زیادہ ہے، قرآن کے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نماز کے بغیر ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اعمال صالحہ کے بغیر ہم شیطان کے حربوں سے، حیلوں سے نہیں بچ سکتے، اپنے نفس کے دھوکے سے ہم نہیں بچ سکتے، ہم ان چیزوں کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اب یہاں ہم جمع ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم یہاں سے جا رہے تو اس چیز کو لے کر جائیں کہ عظمت قرآن کے اس پروگرام، اس محفل میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، اٹھنا بچھونا بنا لے۔ اس رمضان میں قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے، کسی عالم سے، امام سے رہنمائی لے،
یہاں علماء بیٹھیں، ان میں سے جو قرب جوار کے احباب ہے وہ مشورہ لے، کسی تفسیر کا مطالعہ کرے۔ تفسیر ابن کثیر ہے اس وقت سب سے بہترین جو تفسیر ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ہے تفسیر ہے، ترجمے کے ساتھ مختصر ترجمہ اور تشریح ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس کا مطالعہ کرے کہ رمضان میں قرآن کریم کا کم از کم ترجمہ ختم ہو، کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، گھر میں ماحول بنا، پھر اس کے بعد دیکھیں زندگی میں کتنی برکت ہوتی ہے، وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے مزہ نہیں آتا، ہماری نماز وہ نہیں، تلاوت کرتے مزہ نہیں آتا، ہماری نماز اس جیسی نہیں، صحابہ والی نماز نہیں، اسلاف والی نماز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں میں مزہ نہیں آتا، ہماری دعا وہ دعا نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں جو ہے جو مقصد ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہمارا اڑنا بچھونا بن جائے، ہم یہ بنا لیں گے، ہمارے لیے اللہ کافی۔ ہم جب اللہ کے کام کریں گے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا ہر کام کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔